نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز شرکائے بزم اعتکاف 2026 بزم اعتکاف کی اس خصوصی نشست کے اندر آپ تمام احباب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس نشست کے اندر ہمارا عنوان ہے، ٹاپک ہے قلب سقیم سے قلب سلیم تک۔ سقیم بیمار کو کہتے ہیں اور سلیم سلامتی والے کو، بیمار دل سے سلامتی والے دل تک۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بہت ساری ایسی چیزوں سے نوازا ہے جن میں دوسری مخلوقات شامل نہیں ہیں۔ یونیک قسم کی خصوصیات ہیں انسان کی۔ 3 چیزیں، 3 نعمتیں بطور خاص بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ نمبر 1 انسان کا نفس، نمبر 2 اس کی عقل، اور نمبر 3 قلب، جس کو اردو میں دل کہتے ہیں۔ نفس کیا ہے؟ یہ خواہشات پیدا کرتا ہے، اچھی ہیں یا بری ہیں۔ زندگی کی گاڑی کا ایندھن یہی خواہشات ہیں۔ اگر یہ خواہشات نہ پیدا کرے تو کوئی بھی ایکٹیویٹی کے اندر ہم حصہ ہی نہ لے سکیں، ہم کچھ کر ہی نہ سکیں۔ یہ ہم یہاں جو آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اعتکاف میں بیٹھے اور اعتکاف سے آگے اس نشست میں بیٹھے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ان کے پیچھے ایک خواہش ہے۔ تو سارا معاملہ خواہشات سے چلتا ہے۔ تو یہ ہے پہلی ایک نعمت جو انسان کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری نعمت عقل ہے۔ کیا کمال کی چیز ہے! عقل ہی فیصلہ کرتی ہے کسی کام کو کرنے کا نہ کرنے کا، پلس مائنس دیکھتی ہے، نفع نقصان دیکھتی ہے۔ نفس کا تو کام خواہشات پیدا کرتے جانا ہے۔ عقل نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی خواہش پوری کرنے والی ہے، کون سی نہیں پوری کرنے والی، وغیرہ وغیرہ۔ اگر نفس کی خواہشات عقل کے تابع رہیں تو پھر انسان سموتھلی آگے بڑھتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ خواہشات نفس غالب آ جائیں، عقل مغلوب ہو جائے، تو پھر تباہی ہی تباہی ہوتی ہے۔ اور تیسری نعمت ہے دل۔ آج خاص طور پر ہماری گفتگو کے یہی مرکز و محور ہے۔ یہ قلب، جس کو قلب کہتے ہیں عربی کے اندر، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہے جذبات کا مرکز و محور۔ خیالات کا مرکز ذہن کو مانا گیا ہے، دماغ کو، عقل کو، اور جذبات کا مرکز جو ہے وہ دل کو مانا گیا ہے۔ جذبات مثلا بہادری ایک جذبہ ہے، اسی طرح بزدلی بھی ایک جذبہ ہے، محبت بھی ایک جذبہ ہے، نفرت بھی ایک جذبہ ہے، حسد بھی ایک جذبہ ہے، کینہ بھی ایک جذبہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جذبات قلب میں پیدا ہوتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کا یہاں اختلاف ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے نہیں جی، یہ دل تو جسٹ خون پمپ کرنے والا ایک آرگن ہے، اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کا جواب اسلامک اسکالرز کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہ اس دل کا ایک ظاہری روپ ہے، ظاہری پہلو ہے۔ اسلام اس کے انکار نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ تو ایک پروون ریئلٹی ہے نا سائنٹیفکلی کہ دل خون پمپ کرتا ہے۔ مگر ادھر کا یہ کہنا ہے اسکول آف تھاٹ کا، اسلامک کا، کہ اسی دل کا ایک باطنی روپ ہے، باطنی حصہ ہے، اس کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اب سائنس، میڈیکل سائنس ابھی تک اس باطنی روپ تک نہیں پہنچ سکی ہے، لیکن ایک فائدہ ہوا ہے اب تک، ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ
ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اب آ کر کوئی میڈیکل سائنس کو یہ سراغ ملنا شروع ہوا ہے کہ دل اور دماغ کے درمیان کوئی نہ کوئی اندر میں ایک کنیکشن ہے، انر کنیکشن۔ تو جیسے یہ کوئی ڈیولپمنٹ آگے بڑھی تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوگا کہ یہ جو کنفلکٹ ہے نا ختم ہو جائے گا۔ امام غزالی نے تو آج سے کوئی 1000 سال پہلے یہ کہا، انہوں نے یہ بات لکھ دی، کہہ دی کہ دل کا ایک ظاہری پہلو ہے اور دوسرا باطنی ہے، اور باطنی پہلو کے اندر تو وہ یہاں تک گئے کہ کہتے کہ دل کی دنیا کا ایک دروازہ جو ہے وہ لوح محفوظ کی طرف کھلتا ہے۔ چنانچہ بہت سارے جب انسان دل کے آئینے کو پالش کر دیتا ہے تو بہت سارے علوم و فنون دنیا کی کتابوں کو پڑھے بغیر ادھر سے آتے ہیں۔ یہ امام غزالی نے آج سے more than 1000 years یہ بات انہوں نے کر دی تھی۔ تو بہرحال دل کا کام کیا ہے کہ یہ جذبات پیدا کرتا ہے۔ اچھا، انسانی جسم کے ہر عضو کا کوئی نہ کوئی دیکھیں فنکشن ہے۔ آنکھوں کا فنکشن دیکھنا ہے اور وہ ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ کانوں کا فنکشن سننا ہے، وہ ہر وقت سن رہے ہیں۔ زبان کا فنکشن بولنا ہے، وہ بھی خیر سے بولتی چلی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح یہ تو 2-4 ظاہری اعضاء میں نے بیان کی، اندر کی دنیا میں بھی ایسے ہی چلتا ہے۔ اب جس عضو کا جو فنکشن ہے آپ اس کو کچھ دیر کے لیے روک دیں تو طبیعت کے اندر ایک اکتاہٹ اور بوریت، جنجلاہٹ سی پیدا ہوتی ہے۔ مثلا آنکھوں کے اوپر اگر پٹی باندھ دی جائے ہمارے کہ یہ دیکھ نہیں سکیں گے، گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے بعد کتنی ساری ہمیں بوریت ہوگی، ہم چاہیں گے ہم جلدی سے یہ پٹری اترے، ہم دیکھیں باہر کے ماحول کو۔ تو یہ کیا ہے کہ آنکھوں کا فنکشن جو ہے جب آپ کچھ عرصے کے لیے اس کو معطل کرتے ہیں تو وہ بیزار ہو جاتی ہیں، اکتاہٹ فیل کرتی ہیں، اور طبیعت چاہتی ہے کہ ان کی یہ رکاوٹ ختم ہو۔ اسی طرح کانوں کا فنکشن سننا ہے، کانوں کے اوپر آپ اس طرح بند کر دیں اور 2 4 10 گھنٹے آوازیں نہ سننے دیں تو یہاں بھی طبیعت کے اندر ایسے ہی ہوگا۔ زبان کو کہہ دیا جائے آپ نے سارا دن بولنا ہی نہیں ہے تو وہ بھی فیل کرے گی۔ تو یہ ہر عضو کا جو فنکشن ہے وہ کرنا چاہتا ہے۔ اب دل کا فنکشن کیا ہے بطور خاص؟ وہ ہے محبت کرنا، محبت کرنا۔ تو دل بھی اسی طرح محبت اپنا فنکشن کرنا چاہتا ہے، سر انجام دینا چاہتا ہے۔ محبت کی آگے 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی ہے، دوسری مجازی ہے۔ حقیقی محبت کے لائق اس کائنات کے اندر صرف ایک ذات ہے، اینڈ ہی از اللہ، بس۔ اس کے علاوہ حقیقی محبت کہیں بھی نہیں۔ باقی سب کی سب محبتیں جو ہیں نا وہ مجازی ہیں، دنیا کے اندر جو محبتیں ہوتی ہیں۔ ہاں، ان میں سے جو محبت بھی اللہ کی محبت کے تابع ہو کر کی جائے تو وہ پھر ادھر حقیقی میں چلی جاتی ہے، وہ خدا کے کھاتے میں ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ ہے سچویشن۔ تو اب جب ہم دل کے اندر جو حقیقی محبت ہے پیدا نہیں کریں گے، حقیقی محبوب کو لے کر نہیں آئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر دل کا کام تو محبت کرنا تھا، یہ کہے گا ٹھیک ہے، اصلی نہیں تو پھر نقلی صحیح۔ دل باہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو کسی پر تو یہ مرے گا، کسی نہ کسی پر اس نے مرنا ہے۔ یہی کچھ اکثریت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اصلی محبوب، حقیقی محبوب دل میں نہیں آیا، نہیں بسایا اس کو، تو اس کے نتیجے میں اب پھر فانی محبتیں ہیں، اس سے محبت کر لے، کبھی کسی سے ہوگی کبھی کسی سے ہوگی۔ کئی دل پھینک قسم کے عاشق ہوتے ہیں، تو مطلب یعنی کہ ویسے بھی چلو دل پھینک قسم سے عاشقوں سے ہٹ کر بھی ہم دیکھیں نا ہمارے دلوں کے اندر کوئی بیوی بچوں کی محبت کے اندر غرق ہے، کوئی مال و دولت کی محبت میں غرق ہے، کوئی سونے چاندی کی محبت میں غرق ہے، کوئی کسی کی محبت میں، کوئی کسی کی محبت میں۔ تو یہ ہے وجہ، یہ پھر بہت بڑی ایک سزا ہوتی ہے کہ جب ہم حقیقی محبت دل میں نہیں لے کے آتے تو فطرت خلا سے نفرت کرتی ہے، ایٹومیٹکلی پھر اس کمی کو فل کرنا ہوتا ہے مجازی محبتوں نے۔ بالکل اسی طرح جیسے کمرے کے اندر آپ ایگزاسٹ فین چلاتے ہیں، ایک طرف سے ہوا پہلے والی باہر نکلتی ہے، دوسری طرف والی ہوا کو لانے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، یعنی آپ کو یہ نہیں کرنا پڑتا کہ ایک ایگزاسٹ فین چلائیں پہلی ہوا باہر نکالنے کے لیے اور دوسری طرف کو چلائیں جی باہر سے اندر لانے کے لیے، نہیں، آپ کو پتا دوسرا کام آٹومیٹکلی نیچر کا سسٹم خود کر دے گا۔
کیا کہ فطرت خلا سے نفرت کرتی ہے، تو لہٰذا پھر ایٹومیٹکلی وہ جو ہے اس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ سسٹم ہے دل نے یعنی کہ محبت بہرحال کرنی ہے۔ تو یہ دل کی اہمیت بہت زیادہ ہے انسانی شخصیت کے اندر۔ وجہ یہ ہے کہ باقی تمام اعضاء دل کے تابع ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء دل کے تابع ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت ہوگی تو ایٹومیٹکلی آپ کی آنکھیں اس کو دیکھنا چاہیں گی، آپ کے کان اس کو سننا چاہیں گے، آپ کی زبان اس سے باتیں کرنا چاہیں گی، جسم اس کے پاس بیٹھنا چاہے گا۔ دیکھا آپ نے، سارے اعضاء تابع ہیں۔ اور اگر آپ کے دل میں کسی کے حوالے سے نفرت ہے تو پھر وہ سامنے کہیں نظر بھی آ رہا، آپ راستہ بدل جائیں گے۔ آپ کی آنکھیں کہیں گی نہ ہی دیکھنا پڑے، آپ کے کان چاہیں گے نہ اس کی بات سننی پڑے، زبان کہے گی نہ ہی اس سے بولنا چاہے۔ تو پھر اصل چیز کیا ہوئی؟ یہ دل جو ہے یہ حاکم ہے اور باقی سارے کے سارے اس کے تابع فرمان۔ یہی بات حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اے بندے، جان لے کہ تیرے اس گوشت پوشت کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، تو بے خبر ہے کہ اس کا کیا مقام ہے، لیکن اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر وہ سنور گیا سارا جسم سنور گیا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پھر سارا جسم بگڑ گیا۔ اور جان لے کہ وہ تیرا دل ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ دل سے، دل سے، کہ دل پاک ہو تو پھر باقی سارے اعضاء اس کے تابع ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے میں دلوں کو دیکھتا ہوں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر قلوبکم ونیاتکم الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری ظاہری صورتوں کو دیکھتا ہے، اس میں آپ کا کیا کمال ہے صورت کے بنانے میں، وہ تو اس نے خود بنائی ہے، اب اس پر آپ کو وہ کیا نمبر دے۔ اور نہ تمہارے ظاہری اعمال کو دیکھتا ہے کہ ظاہری طور پر کیا ہے، ولاکن ینظر الی قلوبکم، وہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اندر کیا ہے، اور دلوں کے اندر چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتا ہے کہ وہاں پر ارادہ کیا تھا، یہ جو کام کر رہا ہے واقعی مجھے راضی کرنا تھا یا لوگوں کی خوشنودی تھی یا کوئی اور مقصد تھا۔ جتنا بگاڑ آپ کو باہر کی دنیا میں نظر آ رہا ہے نا، یہ سارے کا سارا بگاڑ پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ انسان کے بگاڑ سے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری کے اندر قرآن کہتا ہے فساد پھیل گیا۔ کیسے؟ لوگوں کی وجہ سے۔ اور لوگوں کا جتنا فساد ہے وہ سارے کا سارا دل کے فساد کی وجہ سے۔ اگر دل صحیح ہو جائے تو بندے کا فساد ختم ہو جائے گا، اس کا شر ختم ہو جائے گا، اور بندوں کا شر ختم ہو جائے تو آگے ماحول کے اندر جتنی خشکی تری کے اندر آپ کو تباہی بربادی نظر آ رہی ہے، یہ انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق نے نہیں پیدا کی ہے۔ پولیوشن جتنی نظر آ رہی ہے وہ انسان کے علاوہ کسی اور کی وجہ سے ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو لہذا اسلامی شریعت کے جو عبادات ہیں اسلام کے اندر، باقی دیگر مجاہدات، ان کا مقصد کیا ہے کہ دل کو پیوریفائی کیا جائے تاکہ اس کے نتیجے میں انسان کے اعمال پیوریفائی ہوں اور اس کے نتیجے میں ارد گرد کا ماحول بھی پیوریفائی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن بھی یہی پوچھنا ہے۔ قرآن کی جس آیت کو میں نے آغاز میں پڑھا، کہا یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت والے دن تمہارے مال بھی کام نہیں آئیں گے اور تمہاری اولادیں بھی کام نہیں آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ صرف ایک چیز دیکھی جائے گی، کون بندہ قلب سلیم لے کر آیا، سلامتی والا دل۔ چلتے وقت اللہ نے جو دل دیا تھا بالکل صاف شفاف، نیا نکور، ہر قسم کے داغ دبوں سے پاک، وہ دل اس نے دیکھنا ہے کون لے کے آیا۔ تو آپ یہ دیکھیں، قرآن نے پہلے یہ بات کہی کہ نہ مال کام آئیں گے نہ اولادیں۔ دنیاوی زندگی کے اندر زیادہ بھروسہ ان دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ نمبر ایک مال پر۔ مال سے مراد کرنسی نہیں ہے، صرف پراپرٹی کی تمام شکلیں، دنیا کا سارا ساز و سامان کرنسی کے ذریعے آتا ہے نا، مال کے ذریعے، سونا چاندی کے ہو اس کی کرنسی، یا آج کے دور میں روپے ہیں یا ڈالر ہیں یا ریال ہیں یا پاؤنڈ ہیں یا یورو ہیں، جو بھی ہیں، ان کے ذریعے سے آپ کا گاڑی خرید سکتے ہیں، بینک کوٹھی خرید سکتے ہیں، اور ضرورت کی تمام چیزیں خرید سکتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ چیزیں ہیں یا پیسے ہیں، یہ سارے کے سارے مال کے اندر ہی آتے ہیں۔ تو فرمایا یہ مال کام نہیں آئیں گے، اور دوسرا اولادیں بھی کام نہیں آئیں گی۔ رشتے ناتوں پر، دوست احباب پر بھی بڑا مان ہوتا ہے،
اور انسان پھولے نہیں سماتا ہے کہ میرا ہلکا حباب اچھا ہے، میں اثر و رسوخ والا ہوں، ان کے اندر پھر ٹاپ آف دی لسٹ اولاد ہوتی ہے، سب سے زیادہ مان اپنی اولاد پر ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ دونوں کوئی کام نہیں آئیں گے تمہارے قیامت والے دن۔ اور یہ دنیا میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہی آپ دیکھ لیں، مال ہر جگہ پر کہاں کام آتا ہے، کروڑوں اربوں کا بندہ مالک ہے، بیماری سیریس لگ کے ڈاکٹر ہینڈز اپ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جتنے کہتے ہیں میں پیسے لگانے کے لیے تیار ہوں، کہتے ہیں نو، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اب کہاں کام آیا۔ کئی اور جگہیں ہیں ایسی۔ اسی طرح آپ اولاد دیکھیں، نوجوان بیٹا ہے، وہ باپ پر جان چھڑکنے کے لیے تیار ہے، باپ سیریس بیماری میں موت کے منہ میں جا رہا ہے، بیٹا سامنے دیکھ رہا ہے، کہتا پاپا میں کیا کر سکوں، کاش میں اپنی جان دے کر آپ کی بچا سکتا تو میں بچا لیتا، لیکن قانون ہی نہیں ہے، یہ بے بس ہو گیا نا۔ یہ ہے دنیاوی زندگی میں۔ آگے چلیں، قبر تک جاتے جاتے مال تو سارا ہی گھر چھوڑ کے رہ جاتا ہے، کبھی کرنسی گئی ہے ساتھ، اس کو مردے کو دکھانے کے لیے دفناتے وقت کہ یہ پاس ہے، وہ اس نے یہ کمایا تھا، یا یہ جائیداد تھی، یا یہ سونا چاندی تھا، نو، وہ گھر ہی رہ گیا، اولاد ہی گئی، اور اولاد بھی قبر کے اندر دفن کر کے واپس آ گئی، اس سے آگے کہیں اولاد جا سکتے ہی نہیں۔ یہ دنیا میں حال ہے، اور قیامت والے دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قرآن کہتا ہے قیامت والے دن ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہے، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، بھائی بھائی سے، ایک دوسرے سے جان چھڑکنے والے رشتے قیامت والے دن ایک دوسرے دور بھاگ رہے ہیں، وائے وہ میری نیکیاں نہ کہیں مانگ لے، اتنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر کسی کو اتنی اپنی اپنی پڑی۔ یہ رشتوں ناتوں کا حال اور دوستیوں کا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت والے دن ساری دوستیاں دشمنیوں میں چینج ہو جائیں گے، الا المتقین، لیکن جو تقوی والے ہوں گے نا ان کی دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ قانون عام لوگوں کے لیے۔ اسی طرح جو تقوی والے ہوں گے ان کے رشتے ناتے بھی دشمنیوں میں تبدیل نہیں ہوں گے، وہ بھی ایک دوسرے سے دور نہیں بھاگیں گے، یہ ان عام لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ ہے قیامت والے دن کی سچویشن۔ اور قیامت والے دن مال بھی کہاں ہونا ہے جی، الٹا مال کے حوالے سے قیامت کے ٹوٹل 5 سوال ہیں، 5 سوالوں میں سے 2 سوال مال کے حوالے سے، 40% پیپر قیامت کا جو ہے وہ مال کے حوالے سے۔ من این اکتسبہ، ایک سوال 20 نمبر کا یہ ہے کہ کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا۔ صحیح جواب دے گا تو پھر آگے، ورنہ پھنس گیا وہاں پر ہی۔ تو یہ ہے سچویشن۔ تو پھر قیامت والے دن کام کس نے آنا ہے؟ قرآن کہتا ہے قلب سلیم، سلامتی والا دن۔ خدا نے کہنا ہاں بھائی جو میں نے دل دیا تھا بتا ذرا اس پر کتنی خراشیاں لگا کے آیا ہے، کتنے داغ دبے میل کچیل زنگ لگا کے آیا ہے، دنیا کی جھوٹی فانی محبتوں میں کتنا غرق کر کے آیا ہے، اس کو مجھے دکھا وہ دل۔ یہ ہے، اگر وہ دل صاف ہے تو خدا کہے گا جا وہ جنت ہے، جا شاباش چلے جا تیرے لیے ہی ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی کھوٹ ہے، میل کچیل ہے، تو جنت کی وادی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ جنت کے اندر علائشوں کا تو گزر ہی کوئی نہیں ہے نا، نہ ظاہری نہ بات نہیں، اتنی پیوریفائڈ وادی ہے، اتنی لطافتوں والی، نزاکتوں والی، ایسے ایسے سینسر لگے ہوئے ہیں وہاں پر، مائنر سی غلاظت، نجاست، پلیدی کسی شکل میں بھی، نہ ظاہری میں نہ باطنی میں، مائنر سا دل کے اوپر کوئی داغ دبا ہے تو نہیں جا سکتا وہ، فوراً وہ جو سکینر لگے ہوئے ہیں وہ چیخنا چلانا شروع کر دیں گے، یہ بندہ کدھر سے آ گیا، نہیں جا سکتا یہ اندر۔ تو اس کے لیے پھر کیا ہے، پھر قیامت والی وہی سنار، جب سونا خالص ہوتا ہے تو رکھ لیتا ہے، ورنہ پھر کھوٹ ہوتی ہے تو کٹھالی میں ڈال کر گرم کرتا ہے، اسے تپاتا ہے آگ پر، درجہ حرارت پر، پہلے اس کی کھوٹ الگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے اس وقت سے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے کہ ہمیں پہلے اللہ نہ کرے کوئی جہنم میں جانا پڑے اس کھوٹ کو دور کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے سچویشن۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جیسے بستیوں کا بننا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بنتے بنتے ٹائم لگتا ہے، اسی طرح دل کو بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے، لیکن جب بن جاتا ہے نا پھر بنانے والے کو پسند بڑا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آدھ دن کی گیم نہیں ہے، اوور دی نائٹ یہاں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ فطرت کے نظام میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے، ہمارا عالمیہ یہ ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ہر معاملے کے اندر، بس جی کوئی ایک وظیفہ ہو ساری شخصیت چینج ہو جائے، کوئی ایک ایسا ٹپ مل جائے ماں بیٹھے بیٹھے سب کو چینج ہو جائے، یہ فطرت کا نظام کوئی نہیں ہے۔ اوکے، وہاں پر ہر کام سلو اینڈ اسٹیڈی، رنگت لاوت لاوت لاوت، بڑے دنوں کا سویا منوا جاگت جاگت جاگت، جاگے گا لیکن ٹائم لگے گا،
اور کوئی بات نہیں، بڑا مبارک سفر ہے یہ، لگ جائے جتنا مرضی ٹائم۔ اچھا آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا نا، بے فکر ہو جائیں، چلتے چلے جائیں، رینگتے رینگتے بھی چلیں، راستے میں مر گئے خیر ہے، تب بھی خیر ہے۔ اللہ کے سفر میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ اگر مل جائے تو یہ 14 لاکھ کا ہے، نہ ملے تو کتنے کا ہے؟ 1.25 لاکھ کا۔ سمجھ لیں اس بات کو، مل جائے اللہ کہیں آپ کو، آپ چل رہے ہیں خدا کی راہ میں، مل گیا تو 1 لاکھ کا، نہیں ملتا تو یہ 1.25 لاکھ کا ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ کیسے؟ صوفی برکت علی صاحب یہاں پر بڑا خوبصورت جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں وصل کی مسکراہٹیں فراق کے آنسوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس کو مل گیا ہے وہ مسکرا رہا ہے، مسکراہٹیں اپنی جگہ پر اچھی ہیں، لیکن جس کو ابھی نہیں ملا ہے اور اس کی آنکھوں کے اندر جو آنسو ہے نا، ایک ایک قطرے کی قیمت اللہ کی عزت کی قسم دنیا کی کوئی شے نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وصل کی مسکراہٹیں اپنی جگہ پر اہم ہیں، لیکن فراق کے آنسو اس سے کہیں اوپر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مل گیا تو 1 لاکھ کا، نہیں ملتا تو 1.25 کا۔ قیامت والے دن خدا آپ کو اپنی رحمت کی آغوش میں جب لے گا، میرے بندے میری خاطر چل رہا تھا، میری خاطر قدم قدم پر تو گر رہا تھا، آج میں ساری کسریں پوری کر دیتا ہوں، آج میری رحمت تجھے اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے، تیری ساری محرومیوں کا ازالہ کرتا ہوں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اچھا جی، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بس اب چلنا شرط ہے، اللہ اللہ خیر اللہ، بندہ چل پڑے، رینگتا گرتا پڑتا سنبھلتا، فکر نہ کرے کہ اب پتہ نہیں میں کب پہنچوں گا، نہیں پہنچوں گا، نہ صحیح نہیں پہنچتا نہ پہنچے، خیر آپ کا کام صرف چلنا ہے، آپ کا کام صرف چلنا ہے بس، اور باقی سارے کام اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں چل پڑتے ہیں نا، ہم راستے خود کھولنے کا پرومس کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ اچھا جی آگے چلیں، اب پھر چلنا کہاں سے اور پہنچنا کہاں ہے؟ اولیاء کرام نے، صوفیاء نے دل کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، 3 حالتیں کہہ لیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 ہے قلب میت۔ قلب میت سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے مردہ دل، اور یہ عام طور پر کافروں کا ہوتا ہے جو ایمان سے محروم ہوتا ہے۔ چونکہ ایمان دل میں نہیں ہے تو پھر دل مردہ ہے، دل مردہ ہے۔ پھر جب ایمان دل کے اندر نہیں ہے اور ایمان آ جاتا ہے تو وہ دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہے۔ تو یہ تو اللہ کا شکر ہے ایمان ہمارے پاس ہے، لہٰذا ہمارا قلب جو ہے وہ قلب میت تو نہیں ہے۔ اس سے اگلا ہے پھر قلب سقیم، بیمار دل۔ یہ وہ دل ہے جو ایک مومن کا ہے، ایمان اس کے پاس ہے، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ فسق و فجور بھی ہے، دل کے اندر حسد بھی آ جاتا ہے، بغض بھی آ جاتا ہے، کینہ بھی آ جاتا ہے۔ چلتے چلتے اچھے ماحول میں جائے تو کوئی نیکی والے معاملے بھی ہوتے ہیں، اور برے ماحول کے اندر جائے تو پھر برائی کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی، اس کو کہتے ہیں قلب سقیم۔ اور قلب سلیم وہی جو نور ایمان سے بھرا ہوا ہے، نور ایمان سے، اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، معرفت سے بھرا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور مطلوب دل ہے، جو قیامت والے دن اس نے مانگنا ہے کہ ہاں میں نے جو سلامتی والا صحیح فطرت والا دل دیا تھا وہ کہاں ہے؟ تو یہ ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ شکر ہے ہم قلب میت والے لوگ تو نہیں ہیں، لیکن قلب سکیم تو ہے نا، اکثریتوں کا دل ایسے ہی ہے۔ تو سکیم سے چلنا ہے، ایک سٹیپ اٹھانا ہے اور سلیم تک پہنچ جانا ہے، بس یہ کام ہے سارا، ایک ہی سٹیپ ہے۔ تو کوئی نہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں۔ اصل کام صرف چلنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور چلنا بھی کوئی بات نہیں، 100 ٹھوکریں کھا کر گرتے ہیں آپ، گریں 100 مرتبہ اٹھیں نہ صحیح، رینگتے رونگتے پہنچ ہی جائیں گے نا، نہیں بھی پہنچتے تو خیر ہے۔ تو یہ چیز ہے جی۔ تو اب پھر اس کے بعد اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ 4 دعائیں ہیں اور 4 پرہیز ہیں، بس۔ دعائیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 ذکر، لکل شیء سکالۃ و سکالۃ القلوب ذکر اللہ۔ آقا نے فرمایا ہر چیز کے لیے ایک ریگمار ہے، اور دلوں کا ریگمار، زنگ داغ دبے میل کچیل اتارنے والا اللہ کا ذکر۔
ذکر کی آگے 3 حالتیں ہیں. ٹاپ آف دی لسٹ نماز، اقیم الصلاۃ علی ذکری، دوسرے نمبر پر قرآن مجید کی تلاوت، تیسرے نمبر پر پھر باقی سارے سیکھے، جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں، جتنے بھی وظائف ہیں سارے کے سارے تیسرے نمبر پر. اوکے، اس کے اندر پھر ذکر جلی بھی آ جاتا ہے، خفی بھی آ جاتا ہے. یہ پہلی دعا ہو گئی. دوسری دوا میڈیسن ٹریٹمنٹ کیا ہے دل کی؟ وہ ہے فکر. فکر کے اندر بڑی چیزیں ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی عجائبات پر غور کرنا. وہ عجائبات کہاں ہیں؟ آفاق کے اندر بھی اور انفس کے اندر بھی. سنریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم، ہم عن قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے اس پھیلی ہوئی کائنات میں بھی اور ان کے اندر بھی. تو ان پر غور کرنا کہ کیسے صبح ہوتی ہے، کیسے شام ہوتی ہے، آسمان کیسے ہے، ستارے کیسے ہیں، سورج کتنا خوبصورت نکلتا ہے، کس طرح ایک ننھے سے بیج میں سے کونپل نکل آتی ہے، وغیرہ وغیرہ. کچھ چند منٹ اگر مخصوص ہوں، 5 منٹ، تو بڑے اچھے نتائج دیتے ہیں. ورنہ چلو ویسے بھی چلتے پھرتے. اچھا، یہ آپ فکر کی بات کر رہا ہوں. اس کے اندر پھر دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور. کمال کے نتائج دیتی ہے، اس کے ساتھ تعلق محبت. اچھا، اللہ نے مجھے یہ بھی دیا ہوا ہے، وہ بھی دیا ہوا ہے، ایسے بھی ہے ویسے بھی ہے، اتنی چیزیں دی ہیں جن کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. یہ دوسری چیز ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد تیسری کیا ہے؟ موت اور موت کے بعد کے احوال کے متعلق سوچنا. اس کے لیے بھی کوئی 5 منٹ ہوگی. 5 منٹ کے اگر یہ جو 3 چیزیں میں نے بتا دی، ایک اور بتا دیتا ہوں. اگر 5 منٹ ان چاروں کے لیے ڈیلی بیس پہ نکل آئے نا، بڑے کمال کے نتائج ہیں. یہ تیسری چیز بتا رہا ہوں، موت اور موت کے بعد کے احوال. قیامت والے دن کیا ہوگا؟ میرے فلاں جو مر گئے ہیں وہ کہاں گئے ہیں؟ میں کل کو جب مروں گا قبر میں جا کر کیا سوچ رہا ہوں؟ چوتھی چیز ہے محاسبہ نفس. یہ رات کو 5 منٹ کے لیے ہو کہ آج سارے دن کے اعمال کیا تھے. تو یہ ہے جی دوسری دعا. ٹھیک ہے. اور تیسری کیا ہے؟ اوامر و نواہی کی پابندی. اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں، جو وعدہ پورا کرنا ہے، سچ بولنا ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنے بندہ یہ کام کرتا ہے اتنا ہی دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. چوتھی اور آخری چیز بڑی انمول ہے اور اس کو کہتے ہیں صحبت. صحبت سعید، اچھی صحبت. ہنگ لگے نا پھٹکری رنگ چوکھا آنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں کچھ بھی نہیں کرنا، بس جا کر بیٹھنا ہی ہے، باقی سارے نتائج خود ہی ملنے شروع ہو. یہ 4 دوائیں ہیں اور 4 ہی پرہیز ہیں. نمبر 1 فضول الطعام، اوور ایٹنگ. یہ دل کو مردہ کرتی ہے. گاہے بگاہے کھاتے چلے جانا، ضرورت سے زائد کھانا، رنگ برنگی چیزیں جتنی زیادہ کھائیں گے. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. نمبر 2 فضول الکلام، اوور ٹاکنگ. جتنا زیادہ ضرورت سے بولیں گے. لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے کلام کے علاوہ ذکر کی اپنا گفتگو کی کثرت نہ کیا کرو. آقا نے فرمایا، ٹائم شارٹ ہے، میں عربی عبارت کو چھوڑ کر جس اردو ترجمہ فرمایا، یہ جو کثرت کلام ہے نا ذکر کے بغیر ویسے ہی باتوں میں، یہ انسان کے دل کو سخت کرتی ہے. اور جو دل سخت ہیں وہ اللہ کے اسے اتنے ہی دور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دوسری چیز، یہ بھی دوسری ہے جس سے پرہیز کرنا ہے. تیسری کیا ہے؟ فضول النظری. جتنا زیادہ نظریں آپ کی موبائل پہ سکرول کر رہی ہیں، تباہی بربادی. ڈائریکٹلی یہ لینز ہیں آنکھوں دل کے، ڈائریکٹلی ان کھڑکیوں سے گزر کر گند مند اندر جانا ہے. جتنا زیادہ آپ ادھر ادھر پرائے حسن کے نظاروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، فضول ہی ادھر ادھر گھما پھرا رہے ہیں. کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکیٰ لہم واطہر، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ اور بڑی صفائی والی چیز ہے. تیسرا پرہیز یہ. اور چوتھا کیا ہے؟ فضول المخالطت. ایسے ہی ہر سنگت میں جا کر بیٹھ جانا. جیسے ادھر صحبت صحیح تھی نا 4تھے نمبر پر، ادھر یہ ہے کہ جیسے آپ نے اچھی صحبت میں جانیں گے تو بڑا کچھ ملے گا، اسی طرح اگر ہر صحبت میں جا کر بیٹھ جائیں گے تو بہت کچھ نقصان بھی لے کے آئیں گے. یہ 4 چیزیں 4 زہر ہیں دل کے لیے. اوکے. جتنا زیادہ آپ نے زہروں کو یوز کرنا ہے نا، اتنا ہی آپ نے دل کو تباہ کرنا ہے. اس کے بعد اب پتہ کیسے چلے جی دل زندہ بیدار قلب سلیم بن گیا ہے کہ نہیں بن گیا ہے؟ آخری 45 منٹ ہیں، پتہ کیسے چلے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اچھا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر نفرت کی، اللہ کی خاطر کسی کو دیا اور اللہ کی خاطر نہ دیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا. بس جب یہ 4 چیزیں آ جائیں سمجھ لیں دل زندہ ہو گیا. آج تو ہم محبتیں بھی اور مفادات کے تحت کرتے ہیں نا، لیکن نہیں، محبت صرف اللہ کی خاطر ہو، جس سے بھی ہو.
عزیز و اقارب سے ہو یا باہر والے لوگوں سے ہو. اسی طرح نفرت بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کفر سے نفرت کرو، کافرانہ طریقوں سے نفرت کرو، تو وہ نفرت اللہ کی خاطر ہو. یہ نہیں ہے فلانے نے میرے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا تھا اس بنا پر میرے دل میں نفرت ہے اس کے لیے، ایسے نہ ہو. اور نمبر 3، کسی کو کچھ دینا خدا کی خاطر. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کے لیے آپ کو کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، آپ سے کوئی بدلہ اور کوئی شکریہ تک کے الفاظ نہیں ہم سننا چاہتے. اللہ کی خاطر دے، کسی اور کی رضا مقصود نہ ہو. چوتھا، اللہ کی خاطر ہی منع کرے. حضرت عمر فاروق کی اہلیہ نے کہا مال غنیمت میں عطر آیا میں تقسیم کر دوں، فرمایا نو. اس نے کہا میرے اوپر اعتبار نہیں ہے. نہیں کہتے اعتبار تو ہے، لیکن تقسیم کرتے کرتے عطر آپ کے ہاتھوں کو جو لگے گا نا عطر، تو وہ خیانت نہ ہو جائے، اس لیے روک رہا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی خاطر منع کرنا. یہ 4 چیزیں جی علامتیں ہیں. جب بھی آپ نے دیکھنا ہو کہ دل آپ کا زندہ سلیم ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا، یا کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا، تو یہ اس میں ہر بات پرکھ لیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.